18ویں صدی عیسوی کے ایک سال میں ایک کسان نے اٹلی کے ایک بنجر اور ویران علاقے میں کھدائی کے دوران ایک ایسی چیز دریافت کر لی جس کی تلاش سائنسدانوں کو صدیوں سے تھی، اور وہ تھا ایک پورا گمشدہ شہر، اپنے وقت کے شاندار بستیوں میں سے ایک۔ اس شہر کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے، اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے اس کی کہانی، جس کا نام تھا پومپئی، دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا بدقسمت شہر جو کہ 2000 سال قبل ایسے صفحۂ ہستی سے مٹ گیا جیسے کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ اٹلی کا یہ شہر نیپلز ساحل کے کنارے پر ایک بڑے آتش فشاں پہاڑ سے چند میل کے فاصلے پر واقع تھا، جس کی تعداد 20,000 لوگوں پر مشتمل تھی، لیکن اپنی اخلاقی پستی اور ہر طرح کی بدعمالیوں، خاص طور پر ہم جنس پرستی کی وجہ سے اس پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ یہ شہر آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن گیا، اور اس بستی کی لاشوں کو بھی اسی حالت میں محفوظ کر لیا جیسی حالت میں وہ عذاب نازل ہوتے وقت موجود تھے۔ پومپئی ایک قدیم رومی شہر تھا جو کہ موجودہ دور کے اٹلی کے علاقے نیپلز کے قریب تھا۔ یہ شہر 7ویں قبل مسیح کے دوران آباد ہوا اور مختلف دور کے اندر مختلف حکومتوں کے زیر اثر رہنے کے بعد یہ رومن امپائر کے حصے میں آیا، اور پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منزلیں طے کی کہ یہ اس وقت کے دنیا کے عظیم ترین شہروں کے اندر شمار ہونے لگا۔ پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، کھلی سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیم، لائبریری، کمیونٹی سینٹرز، ہسپتال، جدید طرز کے اسطبل، 2 منزلہ مکان، ان سب چیزوں نے اس شہر کو یہاں کے باسوں کے لیے جنت بنا دیا تھا۔ یہ اپنے وقت کے حساب سے سب سے ایڈوانس ترین شہر تھا۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس کے اندر زیبرا کراسنگ بھی شروع ہوئی، اور یہیں سے اجتماعی غسل خانوں کے تصور نے جنم لیا۔ یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا، لیکن دولت کی فراوانی کے ساتھ آہستہ آہستہ اس شہر کی پہچان ہی بدلنے لگی، اور اس شہر میں بے حیائی پھیلنا شروع ہو گئی۔ صرف چند دہائیوں میں یہ بے حیائی اس شہر کا ایک عام مزاج بن گئی، جس کے بعد اس شہر کی پہچان ایک آزاد معاشرے کی سے رہ گئی۔ کسی قسم کی پابندی، کسی قسم کی روک ٹوک، یہاں تک کہ گناہ کو گناہ سمجھنے کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ پومپئی غیر اخلاقی حرکتوں میں اتنا آگے نکل گیا کہ وہاں بچے بھی محفوظ نہ رہے۔ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ شہر کے بڑے بڑے لوگ، امراء، افسران اور وزراء اپنے کہبہ خانوں کے مالک تھے۔ پومپئی میں جو جتنا ان بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہوتا، وہ اتنا ہی عزت اور اہمیت کا حقدار سمجھا جاتا۔ یہاں کے لوگ ان بے حیائی کے کاموں میں فخر محسوس کرتے۔ ایک آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہاں کے لوگ ہر طرح کے خوف سے بے نیاز، معمول کے مطابق اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھے کہ آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑا۔ یہ اس زور سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک راکھ اور پتھر اڑنے لگے، اور کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹن دہکتی ہوئی راکھ پومپئی شہر پر آ کر گری، اور اس کے 20,000 باشندے موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ انہیں سمجھنے اور سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ 3 دن تک آتش فشاں پہاڑ لاوا اگلتا رہا اور شہر کو صفحۂ ہستی سے ایسے مٹا دیا جیسے یہ کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ شہر 4 سے 6 میٹر راکھ کے نیچے دب گیا۔ لاوا ٹھنڈا ہونے کے بعد اس شہر کی تلاش بھی ناممکن ہو گئی جہاں یہ شہر آباد تھا۔ کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف راکھ کا ڈھیر تھا، یہاں تک کہ 1748 عیسوی کے اندر یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا۔ کھنڈرات کی کھدائی نے ماہرین کو بتایا کہ یہاں پر تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹس، ریسٹورنٹس، سوئمنگ پول اپنی بالکل اصل حالت کے اندر موجود تھے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ عذاب اس وقت نازل ہوا جب اس شہر کی اکثریت اسی گناہ کو کرنے میں مصروف تھی۔ اور اس شہر کی دریافت کے بعد ماہرین آثار قدیمہ نے شہر کی کھدائی کی تو یہ بھی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ لوگ مردہ حالت میں اسی طرح محفوظ ہیں کہ ان کے چہروں کے خد و خال تک محفوظ تھے۔ قدرت نے انہیں آنے والی قوموں کے لیے نشان عبرت بنا دیا تاکہ انہیں بتایا جا سکے کہ اللہ کے نزدیک یہ گناہ کس قدر سنگین اور ناقابل معافی ہے۔ جو بھی انسان عذاب کے وقت جس حالت میں تھا اسی حالت میں محفوظ ہو کر رہ گیا۔